اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ وفات سے 3 روز قبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرماتے تو ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ تو سب نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کو سہارے سے اٹھا کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے رسول اللہ کو اس حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ کو کیا ہوا۔ چنانچہ صحابہ کرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ نبی علیہ السلام کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے دست مبارک کو پکڑتے اور اسی کو چہرے اقدس پر پھیرتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ اور مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر رسول اللہ کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا تو نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا اور سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا کہ اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ تو سب نے کہا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں بلکہ تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا۔ ناظرین، اس جملے سے حضور علیہ السلام کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے۔ بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے کہ ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہماری مال و دولت آپ پر قربان، اور روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی، تو اس پر نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا کہ اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو، کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابوبکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔
مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضور علیہ السلام کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ تو اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھے۔ نبی علیہ السلام مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر نبی علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور علیہ السلام اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو حضرت عائشہ نے نبی علیہ السلام سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کیے اور پھر نبی علیہ السلام کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی علیہ السلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی علیہ السلام کا دہن یکجا کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی علیہ السلام اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ تشریف لاتی تو نبی علیہ السلام ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زیادہ رونے لگی، تو انہیں اس طرح روتا دیکھ کر نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ، اور دوبارہ ان کی کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو اس بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہونے لگی۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا کہ فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ اور جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے کہ فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا کہ عائشہ میرے قریب آ جاؤ، اور رسول اللہ نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے کہ مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے رسول اللہ کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل اسے آنے دو، تو ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کے روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر باری ہونے لگا، تو میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا
سو میں اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہو اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے کہ خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کے گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ وہ لوٹ آئے گے اور بہت جلد لوٹ آئے گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ ناظرین، اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والے شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھے۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے۔ کہہ رہے تھے کہ ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ اور پھر رسول اللہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جیے، اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن لے کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں میں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔